الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت شافی امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ گر لب پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے، یوں نہ بے چین رکھے جو شش عیسیاں ہم کو۔ شعر کی وضاحت: اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کے مبارک لبوں سے اس بات کا اقرار ہو جائے کہ ہاں میری شفاعت فرمائیں گے تو میرے گناہوں کا جوش مجھے بے چین نہ کر سکے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیتیں: نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا، اور پارہ 14 سورہ النحل آیت 125 ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی اپنی جگہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ سب ہی آسمان ہدایت کے تارے اور اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہیں، لیکن ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور سب صحابہ میں افضل خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ انہی خلفاء میں سے دوسرے خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا یوم وصال یکم محرم الحرام ہے۔ آئیے اسی مناسبت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ایک روشن پہلو عشق رسول کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلے منقبت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار وسائل بخشش سے سنتے ہیں۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے، مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا، بھٹک سکتا نہیں ہرگز کبھی وہ سیدھے رستے سے، کرم جس بخت ور پر ہو گیا فاروق اعظم کا۔ الہی ایک مدت سے میری آنکھیں پیاسی ہیں، دکھا دے سبز گنبد واسطہ فاروق اعظم کا، شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں، کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا۔ فاروق اعظم اور سرکار کی دل جوئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غمگین حالت میں اپنے مہمان خانے میں تشریف فرما تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کے پاس آیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میرے داخل ہونے کی اجازت مانگو۔ اس نے واپس آ کر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر تو کیا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پھر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری حاضری کی اجازت مانگو۔ وہ گیا اور واپس آ کر پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا ذکر کیا، مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کچھ کہے بغیر واپس پلٹا تو غلام نے آواز دی کہ آپ اندر آ جائیے، اجازت مل گئی ہے۔ چنانچہ میں اندر آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے، جس کے نشانات آپ کے پہلو پر واضح نظر آ رہے تھے۔ پھر میں کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لیے عرض گزار ہوا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ باتیں کر کے آپ کو مانوس کرنا چاہتا ہوں۔ ہم قریش جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اپنی عورتوں پر غالب تھے، اور یہاں مدینہ منورہ میں آ کر ہمارا ایسی قوم سے واسطہ پڑا جن پر عورتیں غالب ہیں۔ یہ سن کر حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گیا تھا، آپ اپنے ساتھ والی یعنی حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما پر کبھی رشک نہ کرنا، کیونکہ وہ تم سے زیادہ حسین اور شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ زوجہ ہے۔ یہ سن کر سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوبارہ مسکرا دیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعہ سے اندازہ لگائیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی تکلیف یا غم میں مبتلا ہوں، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے
پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مانوس کرنا چاہا، اور بالآخر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ارادے میں کامیاب بھی ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں پر مسکرا دیے۔ ذرا غور کیجئے، ایک طرف صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا یہ عالم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غم زدہ دیکھ کر اداس ہو جاتے اور آپ کی دل جوئی کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتے، اور ایک ہم ہیں کہ شب و روز گناہوں میں بسر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو اذیت پہنچاتے ہیں، مگر ہمیں اس کا ذرا بھی احساس نہیں۔ یاد رکھیے، اس بات میں شک نہیں کہ آج بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے تمام احوال کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، تم مجھ سے باتیں کرتے ہو اور میں تم سے، اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، جب بھی کوئی بھلائی دیکھوں گا تو حمد الہی بجا لاؤں گا، اور جب برائی دیکھوں گا تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی اور اس کے ہر عمل سے خبردار ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں اندھیرے اجالے، کھلی چھپی، موجودہ معدوم ہر چیز کو دیکھ لیتی ہے۔ جس کی آنکھ میں مازراغ کا سرما ہو، اس کی نگاہ ہمارے خواب و خیال سے زیادہ تیز ہے۔ ہم خواب و خیال میں ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نگاہ سے ہر چیز کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اعمال میں دل کے اعمال بھی داخل ہیں، لہٰذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں کی ہر کیفیت سے خبردار ہیں۔ تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پہ دلیر، کھول دو چشم حیا تم پہ کروڑوں درود۔ شعر کی وضاحت: اے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ذرے ذرے پہ گواہ بنا کر بھیجا، اور جہاں کا کوئی گوشہ آپ سے پوشیدہ نہ رہا، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں گناہوں پہ کس قدر جری و دلیر ہوں۔ میری شرم و حیا کی آنکھ کھول دیں تاکہ گناہ کرتے ہوئے شرما جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں کے تمام احوال سے باخبر ہیں، تو ہمارے نیک اعمال دیکھ کر خوش اور برے اعمال سے غمگین بھی ہوتے ہوں گے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، آپ کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود پاک کے گجرے نچھاور کریں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کر روز محشر اپنے گناہ گار امتیوں کی شفاعت فرما کر جنت میں ہمیں بھی اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ یا الہی جب پڑھے محشر میں شور دار و گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبان باہرائے پیاس سے ساہی
شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ظل لوا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تعارف سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوئم جانشین پیغمبر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 39 مردوں کے بعد خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال ایمان لائے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 کا عدد پورا کرنے والا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور ان کو بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم محترم میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ برسر پیکار رہے اور تمام منصوبہ بندیوں میں شاہ خیر الانام رسول عالی مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار و رفیق کار رہے۔ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تخت خلافت پر رونق افروز رہ کر جانشینی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر ذمہ داریوں کو بہت ہی اچھے انداز سے سر انجام دیا۔ بالآخر نماز فجر میں ایک بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے وار کیا اور آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن شرف شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ بوقت وفات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 63 یعنی 63 ایئرز تھی۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور گوہر نایاب فیضان نبوت سے فیض یاب خلیفہ رسالت معاب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روضہ مبارک کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو انور میں مدفون ہوئے، جو کہ سرکار امام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پہلو میں آرام فرما ہے۔
اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں، کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، والدین، بھائی بہن، اولاد اور مال و جائیداد سے محبت انسان میں فطری طور پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو بلا کر ان کی محبت کو دل سے نکال بھی دے تو اس کے ایمان میں کوئی خرابی نہیں آئے گی اور اس کا ایمان بدستور قائم رہے گا، کیونکہ ان افراد کو ماننا، ان کی محبت کو دل میں بسائے رکھنا ایمان کے لیے ضروری نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ سے محبت رکھنا ایمان کے لیے جزو یعنی وہ حصہ جو جدا نہ ہو سکے ہے۔ لہٰذا مومن کامل کے لیے ضروری ہے کہ تمام رشتوں اور کائنات کی ہر شے سے محبوب ترین اسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہو۔ ہر شے سے محبت۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6632 میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، اس رب عز و جل کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہاری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خدا عز و جل کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہ سن کر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اے عمر، اب تمہاری محبت کامل ہو گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حکم صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہی نہیں بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے ایک ایک مسلمان کے لیے ہے، کیونکہ محبت مصطفیٰ وہ چیز ہے جس کے بغیر ہمارا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یقیناً ایک مسلمان کو پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہی اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کے کیا کہنے، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی تو آپ بے قرار ہو جاتے اور فراق محبوب میں گریہ وزاری کرتے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو عشق رسول سے
बेताब होकर रोने लगते और फरमाते, प्यारे आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम तो लोगों में सबसे ज़्यादा रहम दिल, यतीम के लिए वालिद और लोगों में दिली तौर पर सबसे ज़्यादा बहादुर थे। वो तो निखरे निखरे चेहरे वाले, महकती खुशबू वाले और हसब के एतबार से सबसे ज़्यादा मुकर्रम थे। अव्वलीन व आखिरीन में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मिसल कोई नहीं। फारूक आज़म का अकीदा व मोहब्बत। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी करीम महबूब रब अज़ीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारे आका व मौला हैं। हम सब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अदना गुलाम हैं और गुलाम चाहे कैसे ही आला मर्तबे पर क्यों ना पहुंच जाए, मगर अपने मौला की मोहब्बत और इसकी अकीदत हमेशा इसके दिल में कायम रहती है और वो इसके एहसानात को कभी फरामोश नहीं करता। हर एक के सामने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में अपने आका की तारीफ़ करता और उसका ग़ुलाम होने में खुशी महसूस करता है। हज़रत सैयदुना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो भी एक सच्चे आशिक रसूल, कतई जन्नती और सहाबाए किराम अलैहिम रज़वान में आला मर्तबे पर फाइज सहाबी रसूल हैं। आप भी मोहब्बत रसूल में सरशार होकर खुद हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का खादिम और ग़ुलाम होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मनसब खिलाफत पर फाइज हुए तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बरसरे मिंबर फरमाया, यानी मैं हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सोहबत बाबरकत से फैज़ याफ्ता रहा हूँ, बस मैं हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ग़ुलाम और खिदमतगार हूँ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलामी रसूल का दावा सिर्फ ज़ुबान की हद तक नहीं था, बल्कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के वाकई सच्चे ग़ुलाम थे। सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए बसर फरमाई, लेकिन अफसोस सद अफसोस हम ग़ुलामी रसूल का दम भरते और इस तरह के दावे तो करते नज़र आते हैं, जान भी मैं तो दे दूँ खुदा की कसम कोई मांगे अगर मुस्तफ़ा के लिए, मगर हमारा किरदार इसके बरक्स दिखाई देता है। याद रखिए, मोहब्बत रसूल सिर्फ इस बात का नाम नहीं कि इज्तिमाए ज़िक्र नात और जुलूस मिलाद में बुलंद आवाज़ से झूम झूम कर नात शरीफ पढ़ी जाए, हाथ उठाकर ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए जाएं और फिर सारी रात जागने के बाद नमाज फजर पढ़े बगैर ही सो जाएं। आम दिनों में भी पाँचों नमाजें हत्ता के जुम्आ तक ना पढ़ें। प्यारे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत दाढ़ी शरीफ मुंडवाएं या एक मुट्ठी से घटाएं, सुन्नतों को छोड़कर नित नए फैशन अपनाएं, हुस्न इखलाक से पेश आने की बजाय बद अखलाकी और दीगर बुराइयां भी ना निकाल पाएं। तो ऐसी मोहब्बत कामिल कैसे होगी? हकीकी मोहब्बत तो इस बात का तकाजा करती है कि हकूकी अदायगी में सरकारे दो जहां शफी आसियां वकील मुजरमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को ऊंचा माना जाए। वो इस तरह कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के लाए हुए दीन को तस्लीम करें, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व आदाब बजा लाएं और हर शख्स और हर चीज़ यानी अपनी ज़ात, अपनी औलाद, माँ बाप, अजीज़ो अकारिब और अपने मालो असबाब पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की रिज़ा व खुशनुदी को मुकद्दम रखें। और जिस काम से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, इससे बचने की कोशिश भी करते रहें। अगर बात तकाज़े बशरियत इसका इर्तिकाब कर बैठें तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से बख्शे जाने और रोज़े महशर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि
وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کی امید رکھتے ہوئے سچی توبہ کریں اور آئندہ اس گناہ کی طرف جانے کا خیال بھی اپنے دل میں نہ لائیں۔ آئیے اس بات کی سچے دل سے نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل، بلکہ آج تک جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں توبہ کر کے انہیں ادا بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، دھوکہ دہی وغیرہ گناہوں سے بچتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ فیشن پرستی کو چھوڑ کر سنت کے مطابق لباس پہنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے چھوڑ کر صرف مدنی چینل دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں بچنا چاہتا ہوں، ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، کمر اعمال بد نے ہائے میری توڑ کر رکھ دی، تباہی سے بچا لو جان رحمت یا رسول اللہ۔ میرے منہ کی سیاہی سے اندھیری رات شرمائے، میرا چہرہ ہو تابان نور عزت یا رسول اللہ۔ بوقت نزاع آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد، میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کامل محبت کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ محب یعنی محبت کرنے والے کو اپنے محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رسول کے کیا کہنے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت فرماتے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، ازواج، اصحاب، بلکہ ہر وہ چیز جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جاتی، اس سے بھی والہانہ عقیدت اور محبت فرماتے، اور یہی حقیقی محبت کے تقاضوں میں سے ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے بے شمار واقعات ایسے ہیں جن سے اسی حقیقی محبت و عشق کا والہانہ اظہار ہوتا ہے۔ آئیے ان میں سے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ اللہ عز و جل پارہ 30 سورہ البلد کی پہلی اور دوسری آیات میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مفسرین کرام کا اس بات پر اجماع یعنی اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل جس شہر کی قسم یاد فرما رہا ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں یوں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کی فضیلت اللہ عز و جل کے ہاں اتنی بلند ہے، آپ کی حیات مبارکہ کی ہی اللہ عز و جل نے قسم ذکر فرمائی، نہ کہ دوسرے انبیاء کی، اور آپ کا مقام و مرتبہ اس کے ہاں اتنا بلند ہے کہ اس نے لا اقسم بہذا البلد کے ذریعے آپ کے مبارک قدموں کی خاک کی قسم ذکر فرمائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ روایت سے معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے اس لیے بھی محبت فرماتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں تشریف فرما ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ زہد اللہ شرفاً و تعظیماً سے بھی ایسی ہی محبت فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ منورہ زہد اللہ شرفاً و تعظیماً سے عشق و محبت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں وفات کی
دعا فرمایا کرتے تھے، اور وہ یوں کہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دونوں دعائیں مقبول اور مستجاب ہوئیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں، کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی کسی سے محبت کا دم بھرتا ہے تو اس جیسا بننے، اس کی اداؤں کو اپنانے اور اس کی پیروی میں ہی ساری زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر معاملے میں دو عالم کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع یعنی پیروی کرتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نئی قمیض پہنی تو چھری منگوائی اور فرمایا، اے بیٹے اس کی لمبی آستینوں کو سرے سے پکڑ کر کھینچو، جہاں تک میری انگلیاں ہیں ان کے آگے سے کپڑا کاٹ دو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اسے کاٹا تو وہ بالکل سیدھا نہیں بلکہ اوپر نیچے سے کٹا۔ میں نے عرض کیا، ابا جان اگر اسے کینچی سے کاٹا جاتا تو بہتر رہتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا اسے ایسے ہی رہنے دو، کیونکہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی کاٹتے دیکھا تھا، اسی لیے میں نے بھی چھری سے آستینیں کاٹ دیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آستینیں کاٹنے کے بعد کرتے کی حالت یہ تھی کہ اس سے بعض دھاگے باہر نکل کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے بوسے لیتے رہتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق رسول اور آپ کا سنتوں پر عمل کا جذبہ کس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آپ نے بھی چھری ہی سے آستینیں کاٹ لیں، لیکن وہ صحیح نہ کٹی۔ پھر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حالت میں اس قمیص کو پہننے میں کوئی شرم و عار محسوس نہیں کی۔ یہ کمال درجے کا اتباع سنت مصطفیٰ تھا۔ اسی طرح دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان کے سنتوں سے محبت اور اس پر عمل کا یہ عالم تھا کہ دنیا کی کوئی کشش اور بے وفا معاشرے کی کوئی جھوٹی مروت ان سے سنت نہ چھڑوا سکتی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ وہاں مسلمانوں کے سردار تھے، ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ انہوں نے اٹھا لیا اور صاف کر کے کھا لیا۔ یہ دیکھ کر گنواروں نے آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ گرے ہوئے لقمہ کو انہوں نے کھا لیا۔ کسی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اللہ عز و جل امیر کا بھلا کرے، اے ہمارے سردار، یہ گنوار ترچھی نگاہوں سے اشارے کرتے ہیں کہ امیر صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے گرا ہوا لقمہ کھا لیا، حالانکہ ان کے سامنے یہ کھانا موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا، ان اجمیوں کی وجہ سے میں اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا جسے میں نے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو حکم دیتے تھے کہ لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لیا جائے، شیطان کے لیے نہ چھوڑا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
دیکھا اپنے جلیل القدر صحابی اور مسلمانوں کے سردار سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سنتوں سے کس قدر پیار کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجمیوں کے اشاروں کی ذرہ برابر پرواہ نہ کی اور بے دھڑک سنتوں پر عمل جاری رکھا۔ آج بعض نادان مسلمان ایسے بھی ہیں کہ ماڈرن ماحول میں داڑھی مبارک جیسی عظیم الشان سنت کے ترک کو معاذ اللہ عز و جل حکمت عملی تصور کرتے ہیں۔ حقیقی حکمت عملی یہی ہے کہ لاکھ برا ماحول ہو، اغیار کا زور ہو، بے دینوں کا شور ہو، الغرض کیسا ہی دور ہو، آپ داڑھی شریف، امامہ شریف اور سنتوں بھرے سادہ لباس میں ملبوس رہیے۔ کھانے پینے اور روزمرہ کے معاملات میں سنتوں کا دامن تھامے رہیے۔ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے انفرادی کوشش جاری رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے گا، حق کا بول بالا ہوگا، شیطان کا منہ کالا ہوگا، ہر طرف سنتوں کا اجالا ہوگا، دولت دنیا کا ہر عاشق میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا متوالا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل گھر گھر نور حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اجالا ہوگا۔ شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے، تیری سنتوں پہ چل کے میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ جس سے محبت کی جائے تو فقط اسی کی ذات میں کھو کر اپنی محبت کو محدود رکھا جائے، بلکہ محب تو اپنے محبوب سے منسوب ہر شے سے پیار کرتا ہے، اس کے اہل و عیال، اعزاء و اقربا اور دوست و احباب سے بھی محبت کرتا ہے۔ چنانچہ حسنین کریمین کو اپنی اولاد پر ترجیح دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب خلافت فاروقی میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاتھ پر مدائن فتح کیا اور مال غنیمت مدینہ منورہ میں آیا تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں چٹائیاں بچھوائیں اور سارا مال غنیمت ان پر ڈھیر کروا دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان مال لینے جمع ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، اللہ عز و جل نے جو مسلمانوں کو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے میرا حصہ مجھے عطا فرما دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کے لیے بڑی پذیرائی اور کرامت یعنی عزت ہے۔ ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 یعنی 1000 درہم انہیں دے دیے۔ انہوں نے اپنا حصہ لیا اور چلے گئے۔ ان کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر اپنا حصہ مانگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کے لیے بڑی پذیرائی اور کرامت یعنی عزت ہے۔ ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 یعنی 1000 درہمز انہیں بھی دے دیے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اپنا حصہ مانگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کے لیے بھی بڑی پذیرائی اور کرامت یعنی عزت ہے، اور ساتھ ہی انہیں 500 یعنی 500 درہمز عطا فرمائے۔ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں اس وقت بھی حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تلوار اٹھا کر جہاد میں شریک ہوا تھا جب سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کم عمر مدنی منع تھے۔ اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں 1000 درہم اور مجھے 500 عطا کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سننا تھا کہ اہل بیت کی محبت کا سمندر مجھے مارنے لگا اور عشق و محبت سے سرشار ہو کر ارشاد فرمایا، جی ہاں بالکل، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بھی ان کے برابر حصہ دوں
تو جاؤ پہلے تم حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے باپ جیسا باپ لاؤ، ان کی والدہ جیسی والدہ، ان کے نانا جیسے نانا، ان کی نانی جیسی نانی، ان کے چچا جیسا چچا، ان کے ماموں جیسا ماموں لاؤ، اور تم کبھی بھی نہیں لا سکتے ہو، کیونکہ ان کے والد علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی والدہ سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کی خالائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے عشق و محبت کا یہ نہایت ہی انوکھا انداز ہے کہ اپنی سگی اولاد کے مقابلے میں اہل بیت کے شہزادوں کو دگنا عطا فرمایا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بھی یہ مدنی پھول موجود ہے کہ ہم بھی سادات اکرام سے محبت و شفقت سے پیش آئیں، ان کا خوب ادب و احترام بجا لائیں، کیونکہ یاد رہے کہ صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علاوہ سادات اکرام بھی سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور ان کا جزو ہونے کی وجہ سے تعظیم و توقیر کے مستحق ہیں، الحمدللہ عز وجل۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے محبت آج آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شاق میں بھی سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عاشق فاروق اعظم، شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ حضرات سعادات کرام کی تعظیم و توقیر بجا لانے میں پیش رہتے ہیں۔ ملاقات کے وقت اگر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بتا دیا جائے کہ یہ سید صاحب ہیں تو بارہا دیکھا گیا کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ نہایت ہی عاجزی سے سید زادے کا ہاتھ چوم لیا کرتے ہیں، انہیں اپنے برابر میں بٹھاتے ہیں، سعادات اکرام کے شہزادوں سے بے پناہ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ جب کبھی شیرنی وغیرہ بانٹنے کی ترکیب ہوتی ہے تو سیدوں کو دگنا پیش فرماتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگرچہ سادات اکرام سے محبت کرنے والے افراد کی کمی نہیں، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، بعض ایسے مسلمان بھی ہیں جو سادات اکرام کی اہمیت و فضیلت سے ناواقف ہیں، یا پھر ان کی خدمت کرنے میں سستی کا شکار ہیں۔ اپنی اولاد کو تو دنیا کی ہر آسائش دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اولاد سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی سادات کی خدمت کے لیے 1 روپیہ بھی جیب خاص سے حاضر کرنے سے کتراتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی دنیا و آخرت بہتر بنانے کے لیے سادات اکرام کے ساتھ حسن اخلاق، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور ان کی خدمت کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل ہو سکے۔ اسی طرح عشق رسول و عشق صحابہ و اہل بیت کو دل میں مزید بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اعمال صالحہ دولت بیش بہا حاصل ہوگی، گناہوں سے نفرت کا ذہن بنے گا اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے بیان کا خلاصہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل، آج کے بیان میں ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پیارے پیارے واقعات اور ضمناً اہم مدنی پھول بھی چننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ عز و جل کی عطا سے اسی عشق کامل کے توفیل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں اختیار و اقتدار اور آخرت میں عزت و وقار ملا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق رسول کی اعلیٰ و عمدہ مثال قائم کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ آج کے اس پرفتن دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں جہاں عاشقان مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کے عشق رسول کے واقعات سنائے جاتے ہیں۔ اسی کی برکت سے ہمارے دل میں بھی عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوگی اور عمل کا جذبہ بڑھے گا۔ الحمدللہ عز و جل ایسا پیارا مدنی ماحول دعوت اسلامی پیش کر رہی ہے، لہٰذا ہم سب بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع اور ہفتہ وار اجتماعی طور پر ہونے والے مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شرکت، مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات پر عمل کی کوشش جاری رکھیں۔ ہماری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا، ہم بھی سنتوں کے پابند اور نیک مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، نیز عشق رسول کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے خوب سنتیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ تمام تر لوگ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول پر بیان سن سکیں اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو جائے۔ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ محرم الحرام میں بابرکت مہینے میں ہم آپ کے لیے مزید بیانات لے کے آتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔